الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ابھی پچھلے ماہ ہی ہم سے رخصت ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ بہترین تربیت لیے ہوئے ہم پر سایہ فگن ہوا اور ہمیں بہترین تربیت دیتے ہوئے ہم سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو گئے۔ شوال کا مہینہ جس میں 6 روزے رکھنے کی بہت زیادہ اہمیت دلاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بھی امت مسلمہ کو ایکٹیو جو ہے رہنے کا ایک سلیقہ اسے سکھایا۔ کس طرح سے دین کے احکامات کو اپنی عملی زندگی میں جاری و ساری کرنے والے اعمال کو کس طرح سے جو ہے ترتیب دیا جائے، کس طرح سے اسے مینٹین کیا جائے اور کس طرح سے اس کی رکھوالی کی جائے، اس کے لیے نوافل کے اہتمام کی بڑی تاکید اس شوال کے مہینے میں آئی۔ سامعین کرام، اب آنے والا اگلا مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے۔ ہمیں شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں بڑی معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک ہمہ غمی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہر طرف انسان جو ہے مختلف جو ہے لوگوں کو یا تو بھیجنے کی تیاریوں میں مشغول نظر آتا ہے یا خود جانے کی تیاریوں میں مشغول جو ہے مجھے اور آپ کو ان کی مشغولیت نظر آتی ہے۔ آخر یہ مشغولیت کس چیز کی ہے؟ کس طرف جو ہے جانے کی یہ تیاری کرتے ہوئے کس طرف کی جو ہے یہ ہماغمی مجھے اور آپ کو معاشرے میں نظر آتی ہے؟ یہ ہے حج بیت اللہ کی زیارت کا قصد، جو جو ہے امت مسلمہ کے اندر کچھ چنندہ افراد اس خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور اللہ کے بلاوے پر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اپنی تیاریوں میں مشغول مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، جہاں میں اور آپ اس لفظ حج کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حج دراصل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے قصد کرنا، زیارت کرنا، ارادہ کرنا۔ سامعین اکرام، لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کا جو قصد کرتے ہیں اسی کو حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کا قصد کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی زیارت کے لیے اس جو ہے مہینے یعنی ذی الحجہ میں وہ مخصوص ایام کو وہاں پہ گزارنے کے لیے وہ اسی شوال اور ذی القعدہ کے مہینے میں تیاریاں جو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دراصل وہ جو ہے وہ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ میں 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کی شام تک مخصوص مقامات پر رکنے، ان کی عبادات کرنے کے لیے جو اپنے آپ کو تیار کر کے وہاں جو روانہ ہوتے ہیں اور وہ جو عمل انجام دیتے ہیں، دراصل یہ مناسک حج ہے، اسی کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ عبادت جس کے لیے لوگ تیاریاں کرتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا جانے والے لوگ ہوں یا جن کا ابھی بلاوا نہیں آیا ہے، جو امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، ان دونوں نے کبھی غور کر کے دیکھا کہ یہ جو عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے حج جیسی نعمت کے ساتھ امت مسلمہ کو عطا کی ہے، کیا یہ صرف جو ہے سیر و تفریح کا وہ مقام ہے، یا پھر جو ہے پیسے ہیں تو پیسہ خرچ کرو اور پھر اللہ کا گھر دیکھ کر واپس آ جاؤ، یا پھر جو ہے اس کا جو ہے جانے کا مقصد کیا ہے، وہاں کیوں لوگ جاتے ہیں، اور آخر وہ عبادت انسانوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے کیوں جو ہے فرض قرار دی ہے؟ کبھی اس پر میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو آج مجھے اور آپ کو اس وقت کی جو ہے نزاکت یہ ہے کہ اس پر مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ سامعین اکرام، یہ عبادت جسے حج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک جامع عبادت ہے جو کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ دین اسلام میں حج ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ اس میں بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے اور منی میں رکا جاتا ہے، عرفات میں ٹھہرا جاتا ہے، مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے اور پھر جمرات میں شیطانوں کو پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ ان تمام عمل کے ساتھ اس حج کی تکمیل ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے قرآن کے صفات اگر کھول کر میں اور آپ دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو مختلف آیات کریمہ اور احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو
اس کی اہمیت کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ آتی ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تمہارا واحد الہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کا قیام کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا ہے اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ یہ وہ 5 ستون ہیں جن پر دین اسلام کو قائم کیا گیا ہے۔ اسلام نے خاص عبادتوں کو فرض عین قرار دیا ہے۔ انہیں ارکان دین یعنی دین کے ستون کے نام سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ جس طرح ایک عمارت دنیا میں جب کھڑا کرنا ہوتا ہے تو اس کے ستونوں کو تیار کیا جاتا ہے، جس کے بل بوتے پر عمارت یعنی اس کی منزل پر منزل اسے تعمیر کی جاتی ہے اور اسے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام ان 5 ستونوں پر قائم کیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس میں صرف ایک مرتبہ اس حج بیت اللہ کے سلسلے میں آیا کہ اگر اس کے گھر جانے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس پر یہ جو فرض ہے اس پر فرض کر دیا گیا ہے اور اس کی ادائیگی اس کے لیے شرط اول ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ یہ وہی گھر ہے جسے اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا تھا اور اس گھر کے سلسلے میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر کو پر امن شہر بنا دے اور اس میں کھانے پینے انواع و اقسام کی چیزوں کو یہاں پہ پیدا کر دے۔ سامعین اکرام یہی وہ چیز ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں وہاں حج بیت اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو وہاں پر بلانے کا اذن دے دیا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 203 میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ اس طرح بات کو واضح کیا، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کی یاد کو اپنے معمول بنا رکھو اور سورہ بقرہ آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو جائے اور نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ اسی بات کو مزید تفصیلات اس حج کے دیتے ہوئے سورہ حج آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا اور جو لوگ اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کریں اور یہ دلوں کے تقویٰ ہے۔ مزید اس کو کھول کر سورہ حج ہی کی آیت نمبر 30 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اس کے لیے بہتر ہے۔ ان تمام آیتوں کو نچوڑ کر دیکھیں جہاں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک محور عطا کر دیا گیا، ایک مرکز عطا کر دیا گیا، اس کے گرد جمع ہونے کے لیے اذن الہی دی گئی اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے قوانین اس پر نافذ کر دیے کہ اس گھر کو آنے کی جو استطاعت رکھتا ہے وہاں وہ ضرور آنا چاہیے اور یہ کہہ کے واضح طور پہ فرمایا کہ یہاں جو حج کی نیت کرتے ہوئے آئے گا تو وہ شہوانی فعل سے سرزد نہ ہو، لڑائی جھگڑا اس سے سرزد نہ ہو، بلکہ وہ نیکی کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ اس گھر کے طواف کے لیے اس کی زیارت کے لیے وہ حسد کرے گا۔ سامعین اکرام ان باتوں کو رکھ کر دوسری طرف احادیث کریمہ کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو وہاں احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حج کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اس بیت اللہ کا حج کیا اور اس دوران میں کوئی شہوانی فعل اور کوئی بدعملی نہ کی تو وہ ایسا پاک و صاف حالت میں واپس لوٹے گا جیسا وہ دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، یعنی بالکل اسی مانند واپس لوٹ آئے گا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے لہٰذا اسے ادا کرو اور ساتھ میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے کو وہ
वईद सुनाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज अदा नहीं करता तो इस अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस बात में कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। सामईन इकराम, हज एक बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि हज के अमल से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ख़ास वाबस्तगी की तरबियत हासिल होती है। हज अल्लाह से मोहब्बत, शहादत की दलील है। हज मुसलमानों के दिलों को पाक करने का ज़रिया है। हज इंसानों के नफसानी ख्वाहिशात को तक़वे के रास्ते पर डालने का ज़रिया है। हज बुराइयों से निजात है और बाहमी इत्तेहाद है, नज़्म व ज़ब्त है, इज्तमाइयत का ज़रिया है। इसीलिए तो ये फ़र्ज़ कर दिया गया। ये मतलब जो है, जो अदायगी ये फ़र्ज़ है, ये यूं ही मतलब जो है नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा सबक आमोज़ अमल है जिसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की तरबियत होती है, इसके ज़रिए से इनकी जहन साजी होती है, इनके ज़रिए से इनके किरदार को बनाया जाता है और इसके ज़रिए से इनकी परछाई एक अक्स ईमान की शक्ल में सोसाइटी पर या उम्मत मुस्लिमा पर पड़ती है, जिसके नतीजे में नूर ही नूर फैलने के इम्कानात नज़र आते हैं। सामईन इकराम, ये मतलब जो है, जो बैतुल्लाह है के का कसद करना है, ये मोहब्बत का मरकज़ ही नहीं है, बल्कि आलमगीर तहरीक का मरकज़ है, जिसकी इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की सी और जिसकी तकमील हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। सामईन इकराम, सफ़र हज का असल मकसद की तरफ अगर हम आते हैं तो इन तमाम अहमियत को सामने रखते हुए हम इन मकासद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जाने वाले वहाँ से पहले अपने आप को तैयार करें कि आखिर ये अमल जो मुझसे मतलब जो है किया जा रहा है, या अमल करने की इस्तिताअत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है और जिसकी बदौलत मैं उसको सरअंजाम दे रहा हूँ, आखिर मतलब जो है इसका मकसद क्या है, इसके ज़रिए से मेरी ज़िंदगी में क्या असरात मुरतब होने चाहिए, मुझे इसका क्या फ़ायदा हासिल होना चाहिए और इसके ज़रिए से मैं मतलब जो है क्या मतलब जो है फ़ायदा उठाऊँगा। जाने वाला शख्स सोचना चाहिए, और जो पीछे रह गए हैं, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म से की नेमत अता फरमाई है, उन्हें भी बैठ कर सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फ़राइज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत किए हैं, इनके पीछे आखिर वो कौन सी मतलब जो है वो सबक आमूज़ियत मौजूद है, जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा को देता है। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी फ़राइज़ अल्लाह इंसानों पर आयत किए हैं और जितने भी अरकान अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा से कराना चाहता है, उन तमाम के पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर है और इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन तरबियत हासिल होना है और इसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को उनके वो अजीम काम यानी अल्लाह के दीन को अल्लाह की सरज़मीन पर नाफिज करने के लिए, उस मकसद अजीम की तकमील के लिए इंसानों को तैयार करवाया जाता है। रमज़ान का महीना आया, रमज़ान के सिलसिले में हमने बहुत सारी जानकारी ली। इसके ज़रिए से हमने देखा कि ये महीना ट्रेनिंग के साथ मेरे और आप पर साया फ़गन होता है और इसके ज़रिए से मेरी और आपकी तरबियत हर साल मुसलसल होती रहती है। इसी तरह रमज़ान के अलावा दूसरे इस्लामी महीनों में जो जो मतलब जो है फ़राइज़ अदा किए जाते हैं, जो जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, वो सारों के पीछे भी एक बेहतरीन तरबियत कार फरमा है, जिसके ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा की बेहतरीन तरबियत की जाती है और इसी के ज़रिए से उसकी रूहानी तामीर में अहम किरदार अदा किया जाता है। इस पर बैठ कर मुझे और आपको सहरज़ गुफ्तगू करने की ज़रूरत है, तभी कहीं जाकर ये फ़राइज़, ये इबादतें मेरे और आपके लिए कारगर साबित होंगी और इसके ज़रिए से मेरे लिए और आपके लिए इनकी अदायगी के नतीजे में वो जो समरात मुयस्सर आना चाहिए वो मुयस्सर आ सकते हैं। सामईन इकराम, आइए इस पर हम गुफ्तगू करें। तो इसके मकासद की तरफ जब मैं और आप नज़रसानी करके देखें तो ये सफ़र हज का असल मकसद रज़ाए इलाही का हुसूल है और इसका हक़ इबादत अदा करना है। हज एक ऐसी जामे तरबियत गाह है कि अगर हज्जाज की अक्सरियत इस तरबियत गाह से पूरे शऊर के साथ गुजर जाए तो शायद उम्मत की महकूमियत चंद सालों में ग़लबा इस्लाम में तब्दील हो जाएगी। तसव्वुर कीजिए, जो शख्स मतलब जो है हज के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, इतनी कसीर तादाद में माल को मतलब जो है खर्च करते हुए उसका खसद करता है, उसका इरादा करता है, फिर अपने पीछे अपने बिजनेस को बंद कर देता है, अपनी मतलब जो है बहुत सारी मतलब जो है जो ख्वाहिश नफ्स है उसको तर्क कर देता है, अपने पीछे छोटे छोटे बच्चों को मतलब जो है पीछे छोड़ कर वो आगे निकल जाता है, अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को वो मतलब जो है त्याग करते हुए आगे निकल जाता है। ये तमाम के पीछे आखिर वो कौन सी मतलब
جو ہے چیز ہے جو انسانوں کو ایک بڑے مطلب جو ہے زیارت کے لیے قصد کرنے کا ارادہ کرنے پر تیار کرتی ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے بیٹھ کر مطلب جو ہے غور و فکر کر کے دیکھا سامعین کرام اس کے پیچھے دراصل وہ اللہ کی رضا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے، یہی وہ مطلب چیز ہے جو انسان اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے مطلب جو ہے اس چنندہ دنوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور لبیک کہتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج کا بدلہ جنت ہے، حج عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور اگر وہ مغفرت چاہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ یہ وہ بہترین مطلب جو ہے اجر ہے جو اس قصد کرنے والے یا بلائے جانے والے مطلب جو ہے حجاج کرام کے لیے اللہ رب العالمین نے مہمان کا مطلب جو ہے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجاج کرام جب جانے لگے تو ان کے شہر کے باہر تک انہیں جا کر رخصت کرو اور دعا کی درخواست کرو، وہ دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی، اور وہ واپس آ جائیں تو 40 دن تک مطلب جو ہے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کے پاس جاؤ، ان کی ملاقات ان سے کرو اور ان سے دعائیں لیا کرو۔ سامعین اکرام یہ وہ عظمت ہے جو حج کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج و عمرہ بے دربے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں محتاجی اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سامعین اکرام حج ہی نہیں بلکہ تمام عبادات کا مقصد مسلمانوں کی تربیت کرنا ہے، تا زندگی انہیں اللہ کا فرمانبردار بنانا ہے، نیز ان میں سے وہ کام سے اللہ رب العالمین لینا چاہتا ہے جن کے لیے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے دین کی تبلیغ اور اللہ کی خلافت اور نیابت، اور دنیا میں اللہ کے قوانین کے نفاذ کی جدوجہد۔ حج کی تیاری میں انسان اپنے مال وقت جان تک کھپا دیتا ہے۔ سامعین کرام دراصل یہ جان مال وقت کا خرچ آدمی کے اندر راہ راست میں قربان ہونے اور اللہ کے جذبہ پیدا کرنے، اس سے اللہ کے اندر آدمی کے اندر حب دنیا کم ہونے لگ جاتی ہے، اور حج کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کو اجاگر کر دے، ان کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو ایسا نقش مطلب بٹھا دے کہ وہ تا زندگی اس پر مطلب جو ہے چھایا رہ جائے۔ یہی وہ مقصد ہے جس کے تحت انسانوں کو حج کے لیے ہر سال کچھ مطلب جو ہے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق دیتا ہے، اللہ کا بلاوا آتا ہے، اور وہ حاجیوں کی شکل میں جوق در جوق اس خانے کعبہ کی طرف وہ مطلب بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام حج کے دوران آدمی مطلب جو ہے کبھی ہم نے غور کر کے دیکھا کہ ان کا 2 کپڑوں میں ملبس ہو جانا، طواف اور سعی کرنا، منا اور عرفات اور مزدلفہ میں قیام کرنا، رمی جمرات اور قربانی، یہ سب کی ادائیگی دراصل یہ کیا مطلب جو ہے کام ہے جن کو مطلب جو ہے مخصوص 5 دنوں میں اتنے سارے لوگ مخصوص اتنی چھوٹی جگہ میں وہاں پر مطلب جو ہے اتنی رش کے ساتھ وہاں جمع ہونا اور اس کی ادائیگی کرنا، آخر اس کے پیچھے کیا مطلب جو ہے وہ مقصد ہے جس کے تحت یہ ادائیگی کی جاتی ہے۔ سامعین کرام یہ تمام کی ادائیگی دراصل انسانوں کے اندر یہ احساس کو پیدا کرانا ہے کہ اللہ کے بلاوے اور اس کی پکار پر مردانہ وار اطاعت کے کامل تصور لیے ہوئے اور بہترین خدا کاری کے جذبات کا مطلب جو ہے منہ بولتا وہ نشان ہے جو بندہ مطلب جو ہے لبیک اللہم لبیک کی صدا کے ساتھ وہاں مطلب جو ہے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سامعین کرام گرمی کی شدت ہو، سردی کا ٹھٹر جانا ہو، مشکلات کا قیام ہو، نہ سونے کا کوئی صحیح بندوبست ہو، نہ آرام طلبی کا کوئی مقام وہاں پہ موجود ہو، بلکہ ہر وقت مطلب جو ہے وہی ذکر الہی، وہی قرآن کی تلاوت، وہی لبیک کی صدا، وہی مختلف عبادات، کہیں جمرات، کہیں عرفات، کہیں مزدلفہ میں قیام اور سعی مطلب اور طواف، یہ تمام مطلب جو ہے وہ عبادتیں آدمی کو مطلب جو ہے تیار کرتی ہیں کہ اللہ کی پکار پر ان 5 دنوں
दिनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें तैयार करता है कि वो बेनियाज हर तरफ से यकसू होकर अपने महबूब के इशारों पर जान निसार करने के लिए बेताब अमल पैरा शख्स नजर आता है। ये इसमें अरबी, अजमी, काला, गोरा एक ही लिबास में एक ही तरह की इबादत करते हुए, एक ही तरह की मशक्क़त करते हुए, एक ही मकसद के तहत एक ही जज्बा लिए हुए, एक ही खाने काबा के गिर्द घूमते हुए और एक ही मरकज से वाबस्तगी लिए हुए दरअसल तमाम हरकत दरअसल इंसानों की तरबियत का सामान पैदा करते हैं। सामने कराम, ये है इताअत, ये है फरमाबरदारी, ये है इताअत शऊरी। और दूसरी तरफ मुझे और आपको मतलब जो है ये एहसास दिलाया जाता है कि अल्लाह के बुलावे पर इस तरह दीवाना मार अल्लाह के मतलब जो है तड़प लिए हुए, मोहब्बत लिए हुए आगे बढ़ने का जो एहसास है अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद है। और यही काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वही दिए गए काम यानी अल्लाह के दीन को अल्लाह के सरजमीन पे नाफिज करना, वो मकसद अजीम की तकमील के लिए ऐसे ही दीवाना वार मतलब जो है एहसास की ज़रूरत है, जज्बात की ज़रूरत है, बुलावे की ज़रूरत है, पुकार की ज़रूरत है, लब्बैक मतलब जो है हाजिर होगी सदा की ज़रूरत है। तभी कहीं जाकर वो काम मुकम्मल हो सकता है, वरना वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इसके लिए तरबियत पर तरबियत की ज़रूरत है। इस पर मतलब जो है हमा वक्त मतलब जो है तसल्सुल के साथ तरबियत की ज़रूरत है। और ये उम्मत मुस्लिमा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक के बाद दीगरे मतलब जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसानों की इस तरह से तरबियत की जाती है। जहाँ रमज़ान के महीने में मुख्तलिफ तरबियत करवाई गई, वहाँ इस शव्वाल में ज़िलक़ादा में इसकी तैयारी करते हुए ज़िलहज्जा में बड़े पैमाने पर एक इज्तिमा के ज़रिए से इस तरह मतलब जो है इस तरबियत का सामान किया जाता है। सामने कराम, दूसरी तरफ 5 दिनों की ये मशक्क़त पर हमने कभी गौर करके देखा है एक कसीर गुरोह का इस मशक्क़त से गुजरना या गुजारा जाना दरअसल एक मतलब जो है फौजी ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। कभी हमने मतलब जो है गौर करके देखा, आजकल तो वीडियोस के ज़रिए से हर अमल मतलब जो है हाजियों का दिखाया जाता है और पल पल की खबर भी हमें मिलती है। सामने कराम, कभी इस पर गौर करके देखिए, ये हज के अरकान की अदायगी दरअसल इनका मकसद उम्मत को ये बताना है कि उम्मत मुस्लिमा का ये मुनज़्ज़म मतलब जो है मुस्तहकम ग्रोह ऐसा मौजूद है जिसके बुलावे पर हर साल मतलब जो है चुनिंदा अफराद वहाँ एक कसीर तादाद में एक जगह जमा होते हैं जिसे मक्का मुकर्रमा के नाम से जाता है और जिसमें उम्मत की ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत का ये ग्रोह राह खुदा में सर धड़ की बाजी लगा देने की जसारत रखने वाला ये ग्रोह है। रमी जमरात का मकसद के तरफ भी हम जाए तो वहाँ मुझे और आपको जो नज़र आता है वो अल्लाह की किबरियाई का ऐलान है। अपने अजीम मतलब जो है वो फैसले से इन दुनिया को खबरदार करना है कि जो कोई अल्लाह के दीन पर तिरछी नज़र डालेगा हम इसे इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो कोई इसके दीन की बुनियाद मतलब जो है ढाना चाहेगा हम इसे इस अंजाम से दो चार कर देंगे जिससे इस तरह के अब्राहमत से दो चार हो चुका है। सामने कराम, ये मतलब जो है जमरात में कंकरियां मारना सिर्फ मतलब जो है कंकरियों का वहाँ फेंकना नहीं है या फिर वो शैतान वहाँ पे मौजूद नहीं है जो मुझे और आपको नजर आता है। आज शैतान की शक्ल में जालिम मतलब जो है हुक्मरान हम पर सरसद हो गए हैं और हम पर हमारे ऊपर नहीं बल्कि ज़ियादतियाँ हम पर की जा रही हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से बातिल क़ुव्वतें हमको मग़लूब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पत्थर फेंकना मुझे और आपको मतलब ये सबक देता है। उसका मकसद यही है कि सारे आलम इस्लाम के लोग एक जगह जमा होकर इस बात का मतलब जो है अमल करके इस बात को जाहिर कर दे कि हमारे ऊपर तिरछी नज़र डालने वालों को हम मतलब जो है कमर तोड़ जवाब मतलब दे सकते हैं और जिस तरह के हम पत्थर मार कर मतलब जो है शैतान को दूर कर सकते हैं। जिस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस शैतान के मतलब जो है बहकावे को जहाँ वो कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम को निकले थे, शैतान ने उन्हें बहकाया था। 3 शक्लों में अलग अलग तरीके से आकर उसने बहकाया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पर थूक कर उस पर कंकड़ मार कर आगे बढ़कर मतलब जो है वो अमल कर दिया जो इतना महबूब हुआ कि खलीलुल्लाह का लक़ब मिला और उसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ता हयात मतलब जो है क़यामत तक इस अमल को उम्मत मुस्लिमा पर एक मतलब जो है निशानी के तौर पर उतारा गया। सामने कराम, ये हज एक अजीम मुनफरिद इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद सूरह हज में इसकी तफसील बताते हुए यूँ इरशाद फरमाता है, याद करो वक्त जब हमने
نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے تم اذن عام دے دو کہ میں تمہارے پاس دور دراز کے مقام سے یہاں پیدل آئے یا پھر اونٹوں پر سوار ہو کر آئے، تاکہ وہ اس فائدوں کو دیکھیں یہاں ان کے لیے جو رکھے گئے ہیں، اور چند مقررہ دنوں میں ان مطلب جو ہے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخش دی ہے، خود بھی کھائیں اور تنگ دست حجاج کو بھی دے، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کرے اور اس قدیم گھر کا طواف کرے۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، جس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے حج جیسا فرض میرے اور آپ پر مطلب جو ہے فرض فرمایا، اور ہر سال اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، حج ایک جامع عبادت کے چند مراسم و آداب کا اور اسلام کی عالمگیر اور ازلی دعوت کے نمایاں ترین تاریخی پہلوؤں کا ایک مطلب جو ہے منبع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی کے دھارے کو ابدیت کی راہ پر رواں دواں کرنے کے لیے یہ دراصل یہ تجربہ اگر اپنے پورے آداب کے ساتھ ایک بار بھی مطلب جو ہے صحیح شعور کے ساتھ اسے ادا کر دیا جائے تو یہ اتنا قوی اور اتنا جاندار ہے یہ عمل کہ پھر مطلب جو ہے عید الاضحیٰ کی تجدید کے ساتھ ساری زندگی یہ رخ پر بسر ہو سکتی ہے اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، اور اس نور سے اس مطلب جو ہے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، وہ مسلمان عورت یا مرد جو تمام احکام اور آداب کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دیتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور چاندی کے میل اور کھوٹ کو صاف کر دیتی ہے، اور جو مومن اس دن یعنی عرفہ کا دن احرام کی حالت میں گزارتا ہے، اس کا سورج جب ڈوبتا ہے تو ان کے گناہوں کو لے کر ڈوبتا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ مطلب جو ہے فائدے ہیں جو اس حج کے ذریعے سے اپنی مقصدیت کی تکمیل کے لیے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے عائد کیے ہیں۔ اس کی طرف ہم آگے بڑھے تو اس میں مجھے اور آپ کو یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ حج کا کعبہ سے بڑا مطلب جو ہے گہرا تعلق ہے۔ اس کعبہ کی زیارت کرتے ہوئے، وہاں پہ طواف کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ طواف، اس کا بڑا تعلق مطلب جو ہے حج کا بھی اس کعبے سے بڑا اہم ترین ہے، جو زمین پر اللہ کا گھر ہے، امت مسلمہ اور انسانیت کا مرکز اور محور ہے، اور رب کعبہ اس سے خصوصی نسبت رکھتا ہے۔ سامعین کرام، حج کی اصل بیت اللہ کی زیارت اور اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ اور مطلب جو ہے تجدید ہے۔ اس پورے عمل میں ایک طرف دعوت اسلامی کے سارے تاریخی مراحل سے انسان کو گزارا جاتا ہے، تو دوسری طرف تمام مطلب جو ہے مخصوص عبادتوں کی روح اور اس کے خلاصے کو بھی اس میں سمو دیا جاتا ہے۔ جب حاجی وہاں مطلب جو ہے جانے کا قصد کرتا ہے تو وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وہ کردار کے ذریعے سے وہ کام کیے جو اللہ رب العالمین کو مطلب جو ہے بہت زیادہ پسند ہیں، جس کی وجہ سے خلیل اللہ کا لقب ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، اور جس مطلب جو ہے آزمائش سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، وہ اس مطلب جو ہے آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آمنا و صدقنا کے مصداق میں انا مسلم کی صدا کے ساتھ وہ آگے بڑھے تھے، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس دین کے قیام کے لیے اس کے بلاوے پر ہر جگہ ہر آزمائش سے گزر کر اس کو ثابت کر دیا تھا کہ میں وہ کام ضرور کر دیتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، یہ ہے وہ صدا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور یہی وہ صدا ہے جو اس حج کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کرانا مقصود ہے، اور اسی کے لیے اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کا پہلا گھر ہے اور بندوں کی پہلی عبادت گاہ ہے، جو توحید کی علامت اور رب کے حضور بندگی کے لیے پہلی مطلب جو ہے سجدہ گاہ ہے۔ شمال و جنوب سے سب اطراف کے رہنے والے اس کی طرف رخ کر کے اپنے مطلب جو ہے رخ کو پھیر کر اس کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس نے اسے بندگی کا محور اور ملت اسلامی کا مرکز بنا دیا ہے۔ اس گھر کی زیارت حج کا مقصود مطلب جو ہے مطلوب ہے، تاکہ بیت اللہ کی زیارت کے ذریعے سے رب کعبہ سے رشتہ استوار ہو جائے، مضبوط سے مضبوط ہو جائے، للہیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور خالص للہیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔
جائے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو قابل غور بات یہ بھی ہے کہ ہاں کعبہ بیت اللہ یہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت اور حق شان اور اطاعت و فدانیت اور یکسوئی اور قربانی کی مثالی نمونوں کی یادیں اس میں وابستہ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے حکم سے انبیاء کرام نے بیت اللہ کی موجودہ تعمیر مکمل کی تھی۔ ان پر مطلب جو ہے خانہ کعبہ کے قریب اطراف کے لوگوں کو چپکے سے مطلب جو ہے جا کر انہیں اذن الہی دے کر انہیں بلایا تھا۔ دعوت اسلامی کی یہ تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عالمی مسائی ایک فیصلہ کن موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور یقین اور اطاعت اور سپردگی اور عبودیت اور خضوعیت اور ایثار و قربانی اور جد و جہد اور مسلسل کا وہ مطلب جو ہے نمونہ پیش کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے روشنی کا مینار بن جاتا ہے۔ اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل اللہ کا مطلب جو ہے لقب دینا، ان دونوں انبیاء کرام کو دیکھیں تو ایک بڑا شرف اس میں پوشیدہ ہے، جس نے امت مسلمہ کو یہ سبق سکھایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے اس کے لیے راہیں اسی طرح ہموار کی جاتی ہیں، اسی کے لیے اس طرح راستوں کو مطلب جو ہے آسان کر دیا جاتا ہے اور پھر ان رتبوں پر مطلب جو ہے فائز کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام ان کے مثالی کردار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ ان کو آزمائشوں کی کسوٹی پر بار بار پرکھا گیا تھا اور وہ ہر بار آزمائش کی کسوٹی میں کامیاب و کامران مطلب جو ہے نکلے تھے۔ انہوں نے عین عالم جوانی میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اپنے قوم کے بت خانے میں اذان دی تھی اور ان بتوں کو پاش کر دیا تھا جس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ سامعین کرام، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیمے آبا کی توہین کی پاداش میں انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور وہ وہاں پہ مطلب جو ہے کود جانے کے لیے تیار ہوئے۔ انہیں اللہ رب العالمین نے بخیت وہاں سے انہیں باہر نکال دیا۔ ان کے بیٹے پر مطلب جو ہے انہیں وطن مطلب جو ہے چھوڑ دینا پڑا، اس وطن کو انہوں نے خیر آباد کر دیا۔ ان کے ساری مطلب جو ہے آبا و اجداد نے ان کی جائیداد کو مطلب جو ہے غصب کر لیا، انہوں نے اسے بھی مطلب جو ہے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ ان کا مطلب جو ہے کوئی مطلب ان کا ساتھی نہیں تھا، کوئی منزل نہیں تھی۔ اللہ کے دین کی خاطر بستی بستی گھومتے رہے، اللہ کے دین کی خاطر تبلیغ دین کرتے رہے اور پھر مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ یہ تمام مراحل کے دوران میں وہاں انہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بہترین پیرائے میں سامنے آیا کہ بیٹے سے جب کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے قربان کر رہا ہوں، قربان جائے ایسی اولاد پر، وقت انہوں نے مطلب جو ہے پکار کر کہا ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اسے کر ڈالیے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے وہ تربیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نسل مطلب جو ہے انسانیت کی تھی۔ اسی کی بنا پر ایسا فرمانبردار بیٹا آیا اور اسی کے نتیجے میں جب اسے قربان کرنے کے لیے چلے تو شیطان نے انہیں بہکایا، شیطان سے بھی پیچھا مطلب جو ہے چھڑوا کر وہ آگے نکل پڑے تھے۔ یہ وہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں پر مجھے اور آپ کو اس مطلب جو ہے حج کے لیے جانے والے زائرین کے لیے وہاں وہ تمام مقامات کی مطلب جو ہے نشاندہی کروائی جاتی ہے، وہ تمام مقامات مطلب جو ہے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور تمام سراؤنڈنگ مطلب جو ہے وہ ماحول کو محسوس کرنے کا وہ احساس انسانوں کو مطلب جو ہے میسر آتا ہے، جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان آزمائشوں سے نکل جانے کے بعد انہیں خلیل اللہ کا رقب ملا تھا۔ سامعین کرام، حج اس تاریخی دعوت و عظمت کی یاد دہانی ہے اور اس تاریخ کو از سر نو رقم کرنے کی دعوت اور اس کے لیے تیاری کی مشق ہے۔ سامعین کرام، حج کا مقصد اللہ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی حج کے ساتھ تشبیہ اختیار کر کے اس کے نمونہ ایمان و للہیت، جذبہ عبدیت اور کمال فدونیت اور فدائیت کا وہ یاد کرنا ہے اور اس کے روشن مثال سے خود اپنے اندر ایمان، اطاعت، ایثار و قربانی کے جذبے کی آبکاری ہے جو اس حج کے ذریعے سے میری اور آپ کی مطلب جو ہے مشق کروائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے بلانے کا مطلب جو ہے قصد کیا جاتا ہے اور اللہ کا مہمان بننے کا شرف بھی میسر آتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جو ہے حج کو مختلف اینگل سے دیکھیں، جہاں مطلب جو ہے سفر حج کی نوعیت کو ہم دیکھیں گے تو دنیا کے مطلب کہ لوگ عموماً دو ہی قسم کے سفروں سے مطلب جو ہے واقف ہیں۔ ایک مطلب جو ہے وہ سفر جو روٹی کمانے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جو سیر تفریح کے لیے کیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ان دونوں قسم کے سفروں میں اپنی غرض،
اپنی خواہش آدمی کو باہر نکلنے پر آمادہ کرتی ہے، گھر چھوڑتا بھی ہے تو اپنی غرض کے لیے، بال بچوں اور عزیزوں کے لیے جدا ہوتا بھی ہے تو اپنی خاطر جدا ہوتا ہے، مال خرچ بھی کرتا ہے یا وقت صرف بھی کرتا ہے تو اپنی مطلب ہی کے لیے کرتا نظر آتا ہے، لہٰذا اس میں قربانی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر یہ سفر حج کا مطلب جو ہے تذکرہ کر کے دیکھیں، ماحول کے اندر ہماغمی نظر آ رہی ہے، لوگ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے باتیں کر رہے ہیں کہ 9 کو ایک مطلب جو ہے فلائی ہونے والا مطلب جو ہے قافلہ تیار ہے، وہاں 16 یا 15 کو جانے والا ایک قافلہ موجود ہے، کوئی 12 کو جانے والا قافلہ موجود ہے، کوئی 22 کو جانے والا قافلہ موجود ہے، اور ہر گھر سے مطلب جو ہے ہر بستی سے، ہر محلے سے کچھ افراد تیار ہو کر اس سفر کے لیے تیاری کرتے ہوئے اور ان کی بھیجنے کی تیاری میں لوگ مطلب جو ہے مصروف مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سفر کس غرض کے لیے مطلب جو ہے کیا جا رہا ہے؟ اس کا نام حج ہے۔ سامعین کرام، اس مطلب جو ہے اس سفر کے اندر انسان کے اندر کی جو کیفیت کو دیکھیں، جس طرح رمضان آتے ہی پرہیزگاری انسانوں کے اندر خود بخود مطلب عود آتی ہے، اسی طرح جو حاجی جانے والے لوگ ہیں ان کے اندر کی کیفیت کو دیکھا جائے تو وہ جو سفر کے لیے جا رہے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت مطلب امڑی نظر آتی ہے، ان کے اندر خوف سا نظر آتا ہے، وہ فرض کو فرض سمجھنے کا خیال ان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ بس جو شخص اس میں مطلب جو ہے جانے کے لیے تیار ہے وہ اپنے آپ میں مطلب جو ہے خوف خدا، محبت خدا اور مطلب جو ہے وہاں جا کر مطلب جو ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ایک عزم لیے ہوئے وہ مطلب جو ہے وہاں سرگردہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس کے اثرات جو سامنے پڑتے نظر آتے ہیں وہ ہے جو نہ جانے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے لیے بھی یہ مطلب جو ہے موقع مل جائے، ہمیں بھی وہ زیارت کا موقع مل جائے، ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع مل جائے، اور اس کے اثرات خود بخود مطلب جو ہے معاشرے کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں۔ لوگ اس کے شوق میں مطلب جو ہے وہ دلوں میں مطلب جو ہے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے خود کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر لیجئے۔ یہ تمام وہ ماحول ہے جو اس سفر کے ذریعے سے انسانوں میں نیکی کی ایک بہترین مطلب جو ہے صفت، ان کی رغبت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک جانے والا حاجی کبھی اس کی زبان سے بد کلامی نہیں نظر آتی، بےہودگی نظر نہیں آتی، بے حیائی نظر نہیں آتی، بد دیانتی نظر نہیں آتی، جھگڑا و فساد کرنے والی مطلب جو ہے صفت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ حقوق و لباس کی اگر ادائیگی نہیں ہوئی ہے ساروں سے وہ معافی مانگتا ہوا نظر آتا ہے، ہر طرف مطلب جو ہے اپنے آپ کو شرمندگی سے محسوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر طرف مطلب جو ہے وہ مختلف حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو سرگرداں نظر آتا ہے، اور جب رخصت ہونے لگتا ہے ایسا مطلب جو ہے رخصت ہوتا ہے جیسا سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقلی کا وہ سامان کر رہا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک بہت بڑا اصلاحی کورس ہے جس سے لازماً ہر مسلمان کو گزرنا ہے، جو شخص جا رہے ہیں، جو شخص اگلے جانے والے ہیں، یا شخص جو مطلب جو ہے جا کے آئے ہیں، ان سب کی تربیت اسی طرح کے کام مطلب جو ہے سر انجام دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، یا ان کی تربیت مطلب جو ہے اسی طرح ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، ہم مطلب جو ہے دیکھتے ہیں کہ حاجی مطلب جو ہے جب سفر حج کے لیے مطلب جو ہے سفر باندھتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ان کا مطلب جو ہے ہر طرح سے بہت ساری چیزوں کو ترک کرنے پر یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، جس سے کوئی مسلمان بھی مکہ جانا چاہتا ہو، احرام باندھنے پر میقات آتے ہی دو ٹکڑوں میں وہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو مطلب جو ہے لباس مت کی شکل میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، جسے احرام کے نام سے جاتا ہے۔ یہ احرام پر بھی ذرا غور کر کے دیکھیں، ایک فقیرانہ یہ لباس ہے جس میں یہ تہبند، ایک چادر، ایک جوتی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ تھے وہ سو تھے، مگر اب مطلب جو ہے یہ آدمی یہ پہننے کے بعد اس کے اندر جو احساسات پیدا ہوتے ہیں کہ تمہیں خدا کے دربار میں جانا ہے تو فقیرانہ لباس بن کر جانا ہے، چاہے وہ وہاں کا کتنا بڑا مطلب جو ہے بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب جھونپڑ میں رہنے والا کوئی شخص ہو، سب ایک ہی لباس میں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ ظاہر بھی فقیر بنو، دل کے فقیر بھی بننے کی کوشش کرو، رنگین کپڑے، آسائش کے لباس اتار کر وہ پھینک دیتے ہیں، سادہ اور درویشانہ مطلب جو ہے طرز کا رویہ اختیار کرتے ہوئے اس میں اپنے سر کو کھلا رکھ کر آگے نکلتے ہیں، نہ خوشبو لگاتے ہیں، نہ بال بناتے ہیں، ہر قسم کی زینت کو مطلب جو ہے چھوڑ دیتے ہیں، عورت اور مرد کے تعلق کو بند کر دینے کا حکم آیا تو اس کو بند کر دیتے ہیں، بلکہ ایسی حرکات و سکنات
ایسی باتوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس تعلق کا شوق یا اس کی یاد دلانے والی یعنی دنیا کی طرف جھکنے والی ہے، وہاں تک کہ وہ مطلب جو ہے شکار نہیں کرتے، شکاری کو مطلب جو ہے وہ نشان دینے یا اس کی طرف پتا دینے سے بھی اجتناب کرنے کی تاکید اس احرام کی مد میں آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ رنگ اختیار جو اختیار کرتا ہے وہ باطن میں بھی اس کا اثر مطلب جو ہے لازماً پڑے گا، اندر سے ہمارا دل جو فقیر مطلب جو ہے بنے گا، کبر و غرور سے مطلب جو ہے پاکیزہ ہو جائے گا، مسکینی اور امن پسندی مطلب جو ہے پیدا ہو جائے گی، اور دنیا کی یہ لذتوں میں مطلب جو ہے پھنسنے کی جو آسائشیں جو روح میں مطلب جو ہے غلاظت پیدا کر چکی ہے وہ ساری کچھ صاف ہو جائیں گی اور خدا پرستی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ مقصد ہے جو اللہ رب العالمین اس مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے کام جو حج کے دوران میں کروا کر، چاہے ان کے لباس پہننے کے سلسلے میں ہو یا تلبیہ پڑھنے کے سلسلے میں ہو یا وہاں مختلف کام کرنے کے سلسلے میں ہو، وہ تمام کام اسی طرح مطلب جو ہے کرا کے مجھے اور آپ کو ایک بہترین ٹریننگ کے ساتھ وہاں پر مطلب جو ہے اس کی تکمیل کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، جہاں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، آخر یہ تلبیہ کیا ہے؟ تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی مطلب جو ہے شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تعریف سب تیرے ہی لیے ہے، نعمت سب تیری ہے اور ساری بادشاہی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ جو پکار ہے، اس پکار کے ساتھ میں اور آپ مطلب جو ہے سوچنا چاہیے کہ آدمی جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے، وہاں جانے کا قصد کر کے وہاں کی تکمیل کرتا ہے، تو وہاں کی یہ لبیک کا پکارنا اسے مطلب جو ہے احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی صدا جب بھی مطلب جو ہے آ جائے، وہ اپنی ساری مطلب جو ہے مرضیت کو چھوڑ کر، اپنی سارے شوقوں کو مطلب جو ہے چھوڑ کر، اپنی ساری مطلب جو ہے دنیا داری کو مطلب جو ہے چھوڑ کر، حتیٰ کہ اپنے اوپر کے لباس کے اوپر کے کپڑوں کو تک اتار کر، وہ مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے 2 گز کے 2 کپڑوں کے ساتھ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اللہ کی پکار پر جاتا ہے۔ یہ وہ مقاصد ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو مطلب جو ہے بہترین ٹریننگ دلواتا ہے۔ سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں بلکہ یہ یہاں پر جا کر مختلف مطلب جو ہے جو مختلف مطلب جو ہے قومیں ایک جگہ جمع ہوتی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں مختلف مطلب جو ہے زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، سارے کے سارے ایک ہی کام کرتے ہوئے جو وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کی اجتماعیت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ مطلب جو چیزیں یاد دلاتی ہے کہ میری اور آپ کی اجتماعیت اتنی مضبوط ہے، اتنی بڑی ہے کہ وہاں جا کر انسانوں کو وہ ہمت میسر آتی ہے، وہ قوت نظر آتی ہے، اور وہ مطلب جو ہے وہ جو جرت نظر آتی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ میں ہمت کے ساتھ مطلب جو ہے ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنی کثیر تعداد میں اگر مطلب جو ہے مسلمان ہیں تو کیا باطل قوتوں کا غلبہ ممکنات میں سے ہے؟ کیا باطل قوتوں کو مطلب جو ہے موقع دینا چاہیے؟ یہ وہ مطلب جو ہے مقاصد ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے مطلب جو ہے اس اجتماعی مطلب جو ہے قوت کو فراہم کرتا ہے۔ یہ نماز اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں۔ جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی فوج اور پولیس اور سول سروس کے ذریعے آدمیوں کو خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہے، پھر ان سے کام لیتی ہے، اسی طرح اللہ کا دین اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو ان کی ملازمت میں بھرتی ہوتے ہیں پہلے خاص طریقے سے ان کی تربیت کرتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہ کی وہ خدمت لینا چاہتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کی سلطنتوں کو آدمیوں کو جو کام لیتا ہے اس میں اخلاق، نیک نفسی اور خدا ترسی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ انہیں صرف کارواں بنانے کی کوشش جو ہے اس دنیا میں نظر آتی ہے۔ سامعین اکرام، خواہ وہ کیسے ہی زانی ہوں، شرابی ہوں، بے ایمان ہوں، بد نفس ہوں، وہ ساروں کو اس میں بھرتی کر لیا جاتا ہے، مگر دین اسلام جو کام اپنے آدمیوں سے لینا چاہتا ہے، جو اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنا ہو، یہ ہے وہ اللہ کے سپاہی۔ وہ چونکہ سارا کا سارا ہے اور مطلب اخلاقی کام پر منحصر ہے، اسی لیے وہ انہیں کارواں بنانے سے زیادہ اہم اس بات کو سمجھتا ہے کہ انہیں خدا ترسی اور نیک نفسی مطلب جو ہے کہ دائرے میں ان کو سینچ لیا جائے۔ اس میں اتنی طاقت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جب وہ زمین میں خدا کی خلافت قائم کرنے کا دعویٰ لے کر اٹھیں تو اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھائیں۔ وہ لڑے تو اس طرح نہ لڑیں کہ انہیں خود اپنے واسطے مال اور دولت اور زمین درکار ہے، بلکہ ان کے عمل سے ثابت ہو جانا چاہیے کہ ان کی لڑائی خالص اللہ کی رضا کے لیے
ہے اور ان کے बंदों की फलाह व बहबूद के लिए है। वो फतह पाएं तो मुतकब्बिर और मतलब सरकश न हो जाएं और इनके सर खुदा के आगे झुके हुए रहे। वो हाकिम बने तो खुदा को अपना गुलाम न बनाएं बल्कि खुद भी खुदा के गुलाम बनकर रहे। वो दूसरों को भी अल्लाह के सिवा किसी को गुलाम न रहने दे। वो ज़मीन के खजानों पर काबिज हों तो अपनी या अपने ख़ानदान वालों या अपने कौम के लोगों की जेबें ना मतलब जो है भरने लग जाएं बल्कि खुदा के रिज़्क़ को इनके बंदों पर इस इंसाफ के साथ तकसीम करे और एक सच्चे ईमानदार की तरह ये समझते हुए काम करे कि कोई आँख हमें हर हाल में देख रही है और कोई हमें है जिसे हर एक को एक एक पाई का हिसाब देना है। इस तरबियत के लिए इन इबादतों के सिवा और कोई दूसरा तरीक़ाकार मुमकिनात में से नहीं है। जब इस्लाम इस तरह अपने आदमियों को तैयार कर लेता है तब वो इनसे कहता है कि हाँ अब तुम मतलब जो है सूरह आले इमरान आयत नंबर 110 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। दुनिया में वो बेहतरीन ग्रोह तुम हो जिसे इंसानों की हिदायत और इस्लाह के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का हुक्म देते हो, बदी से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये वो काम है जिसकी तकमील के लिए मुझे और आपको मतलब जो है लाया गया है। सामिन इकराम इन मतलब जो है अलग अलग इबादतों पर मुख्तलिफ मतलब जो है गुफ्तगू के बाद आखिरी हिस्से की तरफ मैं और आप चले वो ये है कि हज का वो अजीम शान तरीक़ा भी जिसका असर दुनिया भर में कहीं मतलब जो है मुझे और आपको नज़र नहीं आता है। इससे ज़्यादा ताकतवर मतलब जो है ये मतलब जो है कौन सी तहरीक है जिसे एक मतलब जो है उन्वान पर या एक महवर के तले एक जगह पूरी दुनिया से जमा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मौका मतलब जो है ऐसा मतलब जो है फराहम कर दिया है कि सारी दुनिया के आलमगीर मतलब जो है सतह पर एक मकसद के खातिर एक ही लिबास में मुलव्विस होकर वो सारे खिंचे खिंचे मतलब जो है आदम की सारी मतलब जो है औलादें वहाँ पर मतलब जो है खिंची हुई मुझे और आपको नज़र आती है। सामिन इकराम मगर मतलब जो है सवाल ये है कि वहाँ मतलब जो है जाने वाले लोग जो हर साल मतलब जो है हज़ारों की तादाद में मुल्क के मुल्क मतलब जो है अलग अलग मुल्कों के साथ वहाँ पे जाते हैं, लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे वो हज के अरकान अदा करते हुए नज़र आते हैं। मगर हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो मकसद की तकमील जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुख्तलिफ इन अमाल के ज़रिए से करवाना चाहता है आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? क्या वजह है कि वहाँ जाने वाले लोग वापस आने के बाद फिर वैसे के वैसे ही नज़र आते हैं? जबकि मतलब जो है एक शायर जो अरबी है उसने मतलब जो है एक बेहतरीन शेर में इसकी इस तरह अक्कासी की है जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है यानी गदा खा ईसा अलैहिस्सलाम का हो जैसे पैगम्बर ही का क्यों ना हो मक्के की ज़ियारत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर वो वहाँ हो आए तब भी जैसा गदा था वैसा ही रहेगा। आज उम्मत मुस्लिमा का कसीदा ये है कि वो मतलब जो है उसका खमियाजा मतलब जो है इसी तरह भुगत रहे हैं कि वहाँ जाकर वापस आते हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई मतलब जो है तब्दीली नहीं आ रही है। लाखों की तादाद में पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग इसका कसद करते हुए ज़ियारत भी कर रहे हैं मगर इनके अंदर वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। खाने काबा की तरफ ज़रा गौर करके देखें, वहाँ पर जो लोग गए हैं वहाँ के मंजर को देखें। वहाँ जाने वाले लोग तवाफ़ करते हुए अपने हाथों में मतलब जो है स्मार्टफोन लिए हुए वहाँ पर अपने वीडियोग्राफी में इतने मशगूल हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि लाखों की तादाद में खर्च किया जाने वाला माल उनका मतलब जो है ज़ाया हो जा रहा है। जिस तरह एक फरोश का मतलब एक बर्फ़ फरोश का मतलब जो है बर्फ़ मतलब जो है पिघल कर रखा पानी होता जा रहा है और वो अपना पुकार पुकार कर कहता है कि मेरा मतलब जो है सरमाया हयात खुला जा रहा है, इसको ले लो, मगर हमें एहसास नहीं है। वहाँ मतलब जो है हम अपनी सेल्फियों में मशगूल नज़र आते हैं, वहाँ वीडियोग्राफी में नज़र आते हैं, वहाँ अपने साथ मुख्तलिफ मतलब जो है वीडियो कॉल करके जो दूर दूर से रहने वाले लोग वो ग्रुप कॉल भी कर लेते हैं, कभी सिर्फ मतलब सिंगल कॉल भी कर लेते हैं, वहाँ उनको दिखाने में मशगूल नज़र आते हैं। सामने इकराम इसकी बिना पर जो लोग करने वाले लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब वहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ुद लोगों का ये हाल है कि इतना खर्च करने के बावजूद वहाँ की जो मकसदियत चाहे लब्बैक कहने में हो, चाहे अहराम पहनने में हो, चाहे मुख्तलिफ मतलब जो है हज के अराकीन की अदायगी में हो, चाहे उनका क़याम हो, चाहे वो सई व तवाफ़ हो, उन सारों की अदायगी में उनके अंदर कोई मतलब जो है शऊरी एहसास पैदा नहीं होता, जिसकी बदौलत उनके अंदर जो वापस आ रहे हैं तो उनके अंदर कोई भी तब्दीली मुझे और आपको नज़र नहीं आ रही है। सामिन इकराम नमाज हो, रोज़ा हो
یا حج ہو، یہ سب مطلب چیزیں سمجھ بوجھ رکھنے والے انسانیت کی تربیت کے لیے ہے، جانوروں کو سدھارنے کے لیے نہیں ہے۔ سامعین اکرام، جو لوگ نہ ان کے معنی و مطالب کو سمجھے، نہ ان کے مدعا کو سمجھے، وہ کوئی غرض مطلب جو ہے نہ رکھیں، نہ ان کے فائدے کو حاصل کرنے کا ارادہ ہی نہ کریں، جو ان عبادتوں سے بھرا ہوا ہو، جسے ان کے دماغوں میں ان کی عبادتوں کے مقصد اور مطلب کا سرے سے کوئی تصور ہی نہ ہو، وہ اگر ان افعال کی نقل اس طرح اتار دیا کرے جیسے اگلوں نے کیا تھا، جیسے پچھلوں نے کیا تھا، ویسا ہی خود بھی کر لیا کرے، تو اس سے آخر کس نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت جانے والے حجاج کرام کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو مطلب امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والا مطلب جو ہے سال ان کے بلاوے کا ہو اور پھر اللہ کے وہ مہمان بن جائیں، ان سب کو مطلب اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا اور آپ کا بلاوا دراصل مطلب جو ہے ایک تربیت ہے، اس تربیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ کا بندہ بنانا مقصود ہے، اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اللہ کی مطلب جو ہے وہ وحدانیت کو مطلب جو ہے اقرار کرنے، اللہ کے بلاوے پر آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اتباع کا وہ شعوری احساس دلانا ہے جو ان عبادتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کرانا مقصود ہے، اور اسی کے لیے وہ تمام اعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے مشکلات مطلب جو ہے عوام سہتی بھی نظر آتی ہے، اس کے ذریعے سے صعوبتیں مطلب برداشت کرتی بھی نظر آتی ہے، مگر مطلب جو ہے حاجیوں کا یہ حال ہے کہ وہ واپس آ کر مختلف شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں مطلب جو ہے وہاں کے مطلب جو ہے ایجنٹ کا مطلب جو ہے رونا، کہیں مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے کفیل کا مطلب جو ہے ان کا ساتھ نہ دینا، کہیں کھانا مطلب جو ہے صحیح نہ ہونا، شکایتیں کرنا، کہیں مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے عجیب عجیب مطلب جو ہے شکایتیں کرنا، یا پھر مطلب جو ہے بازاروں کے بے تحاشا مطلب جو ہے وہاں چیزوں کو مطلب جو ہے سمیٹنے اور مختلف لوگوں کو تحائف لانے کے لیے اپنے آپ کو سرگرداں نظر آنا، یہ تمام مطلب جو ہے وہ کام ہے جو اس مقصدیت سے دور کر دیتے ہیں، اور اگر یہ کام مطلب جو ہے میرے اور آپ کے چلتے رہے تو یقین جانیے اس سے نہ وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، نہ مجھے اور آپ کو یہ معاشرے کے اندر تبدیلی ممکنات میں سے نظر آتی ہے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری احساسات کے ساتھ ان عبادات کی تکمیل کی مطلب جو ہے مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے اپنے دلوں کو بنانے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے معلومات کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اور صحیح معنوں کے ساتھ اس کی ادائیگی مجھے اور آپ کو میں پیسے خرچ کرنے کا بھی مطلب جو ہے منافع بخش مطلب جو ہے اجر ملے گا، اور وقت خرچ کرنے کا بہترین مطلب جو ہے مطلب مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اجر عظیم ملے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے پاس سے مجھے اور آپ کو نظر عنایت بھی میسر ہو جائے گی، اور پھر مطلب جو ہے بے تحاشا فوائد اپنی زندگی میں بھی اور معاشرے پر بھی میں اور آپ مرتب کر سکیں گے۔ مگر اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور صرف مطلب جو ہے وہ ظاہری پہلو کو ہم نے مطلب جو ہے صرف لباس کا بدل جانا، وہاں کا قصد کرنا، وہاں کی زیارت کرنا، وہاں کے کھانے پینے کھانا، اور مطلب جو ہے مقصود عبادتیں جنہوں نے مطلب جو ہے اگلوں نے کی تھی اسی کا مطلب جو ہے اقتبا کرتے ہوئے اگر واپس لوٹ آنا، اگر یہی قصد رہا تو نہ مجھے فائدہ مند ہو سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں تربیت کا بہترین ہنر سکھائے، ذہنوں کو تبدیل کرنے والا شعور مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، صحیح دوست میسر کرے، اس مطلب عبادت کی تکمیل میں میری اور آپ کی مدد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس مدد کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ صحیح کردار بنانے اور صحیح مطلب جو ہے اللہ کا نیک بندہ بن کر محبوب مطلب جو ہے بننے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔